میں قاسم علی شاہ کی کتاب اونچی اڑان کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ اہل تصوف کی تعلیمات۔ راحتوں کو چھوڑ کر مشقتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا نام تصوف ہے۔ کسی بھی معاشرے میں مکالمے کا وجود اس کے صحت مند ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ مکالمہ اس بات کی علامت ہے کہ سوال اٹھ رہے ہیں، جواب آ رہے ہیں، تلاش جاری ہے، تلاش کرنے والا پا رہا ہے، سوچنے والے ذہن بھی ابھی ملتے نہیں ہیں، اور معاشرے میں فکری لحاظ سے ابھی جان باقی ہے۔ لیکن بغیر پڑھے، بغیر جانے، بغیر پرکھے اور بغیر سمجھے بات چیت ہوگی تو معاشرے کی فکر کو قفل لگ جائے گا اور وہ ارتقاء پذیر نہیں رہے گا۔ ہر وہ فرد جو روحانیت کا دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے میں ہی حق پر ہوں، جس کی بنا پر عام شخص کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے میں کس کی پیروی کروں، حالانکہ اس کا آسان حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جو آدمی شریعت پہ عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے، وہی حق پر ہے۔ حقیقی کرامات۔ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس اس نیت سے گیا کہ وہ شخص صاحب کرامت ہے یا نہیں، تاکہ میں ان کی اللہ والا ہونے کے بارے میں جان سکوں۔ وہ شخص ان بزرگ کے پاس 1 ماہ رہا اور 1 ماہ رہنے کے باوجود جب اسے کوئی کرامت نظر نہ آئی تو اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جب وہ جانے لگا تو بزرگ نے بلا کر پوچھا، تم مجھے پشیمان سے لگ رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس گمان کے ساتھ آیا تھا کہ آپ صاحب کرامات ہیں اور میری یہ نیت تھی کہ میں بھی آپ کی کوئی کرامت دیکھوں، لیکن مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ بزرگ نے اس سے سوال کیا، مجھے بتاؤ 1 ماہ میں تم نے میرا ایک کام بھی شریعت کے خلاف دیکھا؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، میری سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ میں شریعت پر عمل کرتا ہوں، میں اس سے بڑی کرامت نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے پاس کسی کو پرکھنے کی سب سے بڑی کسوٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا لیں تو یہ مسئلہ حل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، کون راہ حق پر ہے اور کون باطل کا پیرو۔ آج جن کرامات کو کرامات سمجھا جاتا ہے وہ تمام کرامات تو ایک غیر مسلم بھی کر کے دکھا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صوفی وہ ہے جس کی مجلس میں، جس کی محفل، جس کی گفتگو آدمی کو اللہ کی یاد دلا دے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید ممکن ہے تم یہ مانگو کہ میری خواہش پوری ہو، مانگو تو یہ مانگو کہ آپ کی خواہش ہی بدل جائے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو خواہشوں کو بدل دے، جو دنیا مانگے، جو دنیا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے۔ حضرت حجویری کا تصوف میں مقام۔ حضرت علی بن عثمان حجویری تصوف میں بہت بڑا نام ہے۔ آپ ان بزرگان دین میں شامل ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ کے آنے سے کفر کا اندھیرا مٹا۔ آپ نے اپنے نظریات کو اپنی کتاب کشف المحجوب میں انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جس طرح انسانوں، قوموں اور معاشروں کی زندگی ہوتی ہے، اسی طرح انسانی نظریات کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ آج 900 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی کتاب کشف المحجوب اور آپ کا پیغام اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اس کتاب کو کلاسیکی تصوف کی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ کتاب پڑھی وہ اس حقیقت سے آگاہ ہوا کہ آج جس شے کو تصوف کہا جاتا ہے اصل میں وہ تو خرافات اور بدعتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے مطابق اگر کسی میں طمع، لالچ اور دکھاوا ہے وہ تصوف نہیں ہے بلکہ وہ کفر ہے۔ اصل تصوف تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے متعلق حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، جسے پیر نہیں ملتا وہ اس کتاب کو پڑھ لے، اسے پیر مل جائے گا۔
نیت بنیاد ہے۔ ایک شخص حضرت بایزید بستامی کے پاس گیا اور کہا، حضرت آپ مجھے اپنے خرقے کا ٹکڑا عنایت فرما دیں تاکہ مجھے بھی فیض مل سکے۔ آپ نے فرمایا، تم خرقے کی بات کرتے ہو، اگر تم بایزید کی خال بھی پہن لو تو بایزید والا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک بایزید کی نیت تمہارے پاس نہیں ہوگی، اس خرقے اور کھال سے بات نہیں بنے گی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں خلوص نیت اور تقوی ختم ہو گیا ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر چاہے الحاج لکھا جائے یا پیر طریقت لکھا جائے یا کچھ اور لکھ دیا جائے، اندر وہ کردار پیدا نہیں ہوگا جس کی بات صرف حجویری کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس فرشتے کے روپ میں شیطان آیا اور اس نے کہا، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نمازیں معاف کر دی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نمازیں معاف نہیں ہوئی تو میری نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ شریعت کو چھوڑ کر ممکن نہیں ہے کہ تصوف کے راستے پر چلا جا سکے۔ بنیادی چیز شریعت ہے اور شریعت کے اخلاص کا نام تصوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا صوفیزم کہلاتا ہے۔ آج ہماری ترجیح میں سکون قلب نہیں رہا کیونکہ دکھاووں میں پڑ گئے ہیں۔ ہم نے سوچ لیا ہے کہ اگر چیزیں آئیں گی تو سکون ملے گا۔ یہی وجہ ہے سب کچھ تو ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا، کیا فلاں جگہ میری شادی ہو جائے گی؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، میں سمجھ رہا تھا تم یہ سوال کرو گے، اگر میری یہاں شادی ہو گئی تو کیا مجھے سکون ملے گا؟ آج ہم خواہشوں کے غلام ہو گئے ہیں، اور جب آدمی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے تو پھر سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرد، وہ لوگ، وہ معاشرے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع نہیں ہوتے، وہ نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ ہماری زندگی میں اللہ اور اللہ کی محبت کی کتنی اہمیت رہ گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اگر وسائل ہیں، طاقت ہیں، آسانیاں ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ توفیق الہی ہے۔ بابا جی اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شعور اور توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اصل میں وہ کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے لے۔ توفیق وہ کرم ہوتا ہے کہ روٹی پوری ہونے کے باوجود آدھی کسی کو کھلا دی جائے اور آدھی خود کھا لی جائے۔ اللہ کا کرم۔ پسند اور ناپسند ہر حالت میں رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ گھر، گاڑی، عزت، شہرت کے باوجود اگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رہے تو یہ کرم ہے۔ اگر زندگی میں کوئی غم، پریشانی یا مشکل آ جائے لیکن پھر بھی رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رہے تو یہ کرم ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم نے نفس کو طاقت دی تو یہ کرم نہیں ہے، نفس نے غلبہ پا لیا تو یہ کرم نہیں ہے، اگر علم حجاب بن گیا تو یہ کرم نہیں ہے۔ آج کے پی ایچ ڈی بیٹے اگر اپنی ماں ان پڑھ لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علم نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور اس کا پی ایچ ڈی ہونا بھی کرم نہیں ہے۔ آج اگر بیٹا امیر ہو گیا ہے اور اسے اپنا باپ غریب لگتا ہے تو اس کی عمارت نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور اس کا امیر ہونا بھی کرم نہیں ہے۔ آج اگر کوئی عہدے پر بیٹھ گیا اور اسے دوسرے لوگ چھوٹے لگتے ہیں تو اس کا عہدہ اس کے لیے پردہ بن چکا ہے اور اس عہدے کا ہونا کرم نہیں ہے۔ کرم یہ ہے کہ سب کچھ پاس ہو مگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہے۔ محبت اور صرف محبت۔ صوفیاء کرام کی تبلیغ میں محبت تھی، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ محبت وہ چیز ہے، اگر بڑھیا کوڑا پھینکتی ہے تو نہ راستہ بدلا جاتا ہے
اور نہ بدلہ لیا جاتا ہے بلکہ اعادت کی جاتی ہے اور معاف کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا نتیجہ بھی کلمہ پڑھنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ سے فیض لینے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیتے ہیں۔ یہ محبت ہی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اجودن پاک پتن بن جاتا ہے۔ محبت اور خلوص کے بغیر تبلیغ ممکن نہیں۔ صرف نصیحت کرنے یا بات کہہ دینے سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، بغیر تعلق کے تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان میں تقریر۔ لوگوں کو اپنا بنانا، پھر اپنا بنا کر ان سے بات کرنا صوفیہ کا کام ہے۔ جب محبت کا پودا لگایا جاتا ہے یا کسی کو محبت سے دیکھا جاتا ہے یا راستہ دیا جاتا ہے یا آسانی پیدا کی جاتی ہے تو محبت چلنے لگتی ہے۔ پھر چاہے پیغام حضرت بابا بھلے شاہ کا ہو، علی حجویری رحمۃ اللہ کا ہو، سلطان بابا کا ہو یا نظام الدین اولیاء کا ہو، صابر پیار رحمۃ اللہ کا ہو یا کسی بھی بزرگ کا ہو، وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغام محبت کو پھیلایا جائے، اس کی بات کی جائے، اس کو لٹریچر میں شامل کیا جائے تاکہ معاشرے سے شدت پسندی ختم کی جا سکے اور آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔